والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سامعین گرامی قدر، معزز اور واجب الاحترام سامعین، سورہ نساء کی 124ویں نشان کی آیت کو سرنامہ سخن قرار دیا گیا۔ رعایت یہ رکھی گئی کہ یہ مومنہ حسین کی عزادات جناب سیدہ کی کنیز ایک ماں کی مجلس ہے، تو اس رعایت سے تھوڑی دیر ہمارے اور آپ کے درمیان انشاءاللہ بطور ثواب گفتگو ہوگی۔ عیسیٰ مبارکہ میں ارشاد اقدس جل وعلا ہے کہ جو بھی نیک اعمال کرے گا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، البتہ یہ کہ وہ صاحب ایمان ہے، وہ مومن، وہ صاحب ایمان بھی ہو، سبحان اللہ، یدخلون الجنت، تو وہ اللہ کی جنت میں داخل ہو۔ یعنی صنف کی بنیاد پر قیامت میں انعام نہیں ہے، جوہر ایمان اور جوہر عمل صالح کی بنیاد پر جنت اور جہنم تقسیم کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی 2 منٹ کی تمہید اگر آپ سن لیجیے گا تو آپ کو لطف آئے گا۔ یہ جو اسلام ہے جو عورتوں کو ایک وہ مقام دے رہا ہے کہ رجالی شان سے مالا مال مرد کبھی خاطر میں نہیں لاتے تھے، اسلام نے اٹھا کے مرد کے برابر کھڑا کر دیا۔ یہ بڑی آسانی سے سمجھ میں آئے گا جب آپ صرف 2 منٹ کا پس منظر سن لیا۔ 3 مذاہب عالم اس وقت میجر ہے، عیسائی، یہودی، مسلمان، اور ہم بھارتیہ سنسکرتی کے لوگ ہیں تو ہمارے یہاں سناتن دھرم، تو ہم اس کو بھی چکر بر صغیر میں ہے۔ یہودیت کے یہاں عورتوں کا نہ احترام ہے نہ عزت۔ ان کا مذہبی نظریہ یہ ہے کہ کتاب آسمانی توریت کا جلا دینا مذہب یہودیت میں سب سے بڑی خطا ہے۔ لیکن عورت کو کتنا ذلیل کیا وہ دیکھیے، وہ کہتے ہیں یا توریت جلا دے یا توریت عورت کو پڑھا دے، سزا برابر ہے۔ اب آپ سمجھ لیں۔ اب اس کے بعد حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہیں عیسائی حضرات، جو حضرت عیسیٰ کے بعد عیسائیت تحریف کا شکار ہو گئی، تو ان کا ایک نظریہ آیا کہ عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ کاؤز بھی بتایا انہوں نے، وجہ بھی بتایا۔ عورت جنت میں اس لیے نہیں جائے گی کہ آدم کو جنت سے نکلوانے کا سبب عورت بنا۔ ہو گئے چکے۔ ہم ہندوستان کے رہنے والے ہیں، ہمارے یہاں رواج تھا کہ اگر شوہر مر جائے تو اب زوجہ جینے کا حق کھو چکی ہے، تو گھٹ گھٹ کے مرنے سے اچھا ہے کہ جس چتا پر شوہر کو جلایا جا رہا ہے اس کو اسی پر ڈال دیں۔ وہ ہمارے یہاں سناتن رواج میں ستی کہلاتا تھا، جس کو آج کی جیتی جاگتی دنیا نے کچھ کام کر کے روکا۔ قرآن اترا ہے عرب میں، عرب کا ماحول یہ تھا کہ ولادت ہوئی اور اگر لڑکی پیدا ہو گئی تو مرنے کا بھی انتظار نہیں ہے، زندہ بن گئی۔
اب آپ ذرا ماحول دیکھیں، عرب کا ماحول، ہندوستان کا ماحول، عیسائیت کے حالات، یہودیت کا چرچا، اب اس میں قرآن لے کے آئے حقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ ہمارے یہاں مرد اور عورت میں فرق نہیں ہے، بس یہ کہ ایمان بھی ہو اور عمل بھی ہو، اللہ اس کو اپنی جنت دے گا۔ کون؟ ذکرین اور انثی، چاہے مرد چاہے عورت، اس سے بحث نہیں، مرد ہو یا عورت، جوہر ایمان ہے، جوہر عمل صالح، تو بخشا گیا ہے۔ انسانیت اپنے خام خیال کی بنیاد پر صنفوں میں بانٹتی ہے اور یہ ڈویژن، یہ تقسیم کر کے سماج، سوسائٹی، معاشرے کو بگاڑنا چاہتی ہے۔ قرآن اسی کو لیول میں لانا چاہتا ہے۔ شادی ہوئی، زندگی آگے بڑھی، معلوم ہوا ولادت ہونے والی، لیجئے ولادت ہو گئی، اور جو ولادت ہوئی تو وہ جوڑواں ہوا، ٹوئن، ولادت ہوتی ہے نا، کبھی کبھی ہوتا ہے، 2 بچے، اللہ مبارک کرے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، ایک ہی دن، ایک ہی مقام پر، ایک ہی جگہ پر ولادت ہوئی، ماشاءاللہ سے زندگی چلنے لگی اور بچے پروان چڑھنے لگے۔ ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ ایک دن بڑے میاں آ گئے، کہنے مولوی صاحب آج میٹھا پلاؤ بنایا ہے، ذرا 4 معصومین کی نظر دے دیجیے۔ میں نے کہا رے یہ کیا کوئی خاص بات؟ کہنے لگے آج ہماری بچی نماز پڑھے گی، آج وہ 9 سال کی ہو گئی ہے تو آج وہ واجب نماز پڑھے گی، تو ذرا آئیے گا۔ تو ہم بھی چلے گئے، اس لیے کہ وہاں نظر ہو تو کچھ 100-200 کا فائدہ بھی ہو جاتا ہے۔ مولوی بیچارے کو اس کے علاوہ اور کیا حاصل، چلے گئے۔ اب جب وہاں گئے تو میں نے کہا اچھا یہ وہی بچی ہے جس کے ساتھ وہ جوڑواں ملا؟ ہاں یہ وہی ہے۔ تو میں نے کہا وہ بیٹا کہاں ہے؟ کہنے وہ کرکٹ کھیل رہا ہے۔ میں نے کہا مطلب ایک ہی دن ولادت ہوئی، ایک بچہ بال کھیل رہا ہے، ایک بچی نماز پڑھ رہی ہے، یہ کیا مسئلہ ہو گیا؟ کہ نہیں یہ واجب ہے، اس پر اب نماز واجب ہو گیا، آپ نہیں کہہ دیتی بات۔ ابھی بیٹا ہمارا 9 ہی سال کا ہے، ابھی 6 سال انتظار ہوگا تو ہم آپ کو اس میں بھی بلائیں گے۔ آپ سمجھے اللہ نے عورت کو کیا عزت دی؟ جس وقت لڑکوں کو بال کھیلوا رہا ہے، عورت کو عزت کا مسلح عطا کر اور یہی گیپ ہے۔ ایک بات اور آپ بھی سن لیں، بڑی سائیکولوجیکل بات کر رہا ہوں۔ وہ جو لڑکا لڑکی اور بڑے چھوٹے کی بحث ہوتی ہے، آج کے بعد نہ کیجیے گا۔ یہی جو سینے بلوغ کا ڈیفرنس ہے، شادی بیاہ میں وہی ایج گیپ ہے، زیادہ سے زیادہ 6 سال۔ ویسے اگر رشتہ مناسب ہے تو یہ کوئی اسلام کے وجوب میں نہیں ہے کہ اگر 1-2 سال لڑکی بڑی ہے تو اب رشتہ حرام نہیں ہوگا، اور اگر رشتہ حرام ہوتا تو جس کے نقل و حرکت شریعت کے قوانین مرتب کرتے ہیں وہ خدیجہ سے کبھی آگاہ کرتا۔ جو ہمارے بڑے بھائیوں کو بڑا اچھا موقع مل گیا کہ 40 سال کی تھی خدیجہ، وہ اتنا ہائی لائٹ کیا کہ 40 سال کی تھی، 40 سال کی تھی تو بیوہ تھی، تو طلاق شدہ تھی۔ بھائی ان کی دولت پہ اسلام چلا ہے، وہ ازواج رسول میں اعلیٰ مقام رکھنے والی زوجہ تھی۔ آپ اس کو بحث نہ کیجیے کہ نہیں تھی تو 40 سال۔ اب ہمارے یہاں روایت تو الگ ہے، رسول 25 سال کے تھے، وہ 40 سال کی، ضعیفہ تھی، طلاق شدہ تھی، بیوہ تھی۔ تو میں اس کا آپ کو ایک واقعہ سنا دوں۔ ہمارے یہاں مظفر پور مجلس ہوئی، وہ بہت پرانی بات ہے، یہ تقریباً 20 سال ہو گئے ہوں گے۔ خطیب اکبر مرزا محمد اطہر صاحب ہے، کون ہے اس مجلس میں خطیب اکبر کو نہیں جانتا؟ وہ وہاں کچھ باتیں چل رہی تھی، تو جب مجلس ختم ہوئی تو اطہر صاحب نکل کے آنے لگے، تو ایک لڑکا آیا، انہوں نے کہا مولانا ذرا سا آپ بتائیے کہ رسول اللہ کی
जो बड़ी زوجہ थी उनकी उम्र क्या थी और जो सबसे छोटी थी उनकी उम्र क्या थी। खान साहब का चेहरा आपके सामने आ गया होगा। उन्होंने मुस्कुरा के ऐसा जवाब दिया कि सवाल करने वाला चुल्लू पानी में डूब जाए। उन्होंने चुमकार के कहा बेटा शरीफ बेटों को ये जेबा नहीं है कि अम्मा की उम्र पर बहस शरीफ बेटों के लिए ये जेबा नहीं है। तुम्हारी अम्मा है बस आलम इस्लाम को इत्तिफाक क्यों है कि वो तलाकशुदा थी और बेवा थी और ज़ईफा थी और बुढ़िया थी। बाद में जब फरोग काज़मी की किताब का मुतालिया किया और यूट्यूब और सोशल मीडिया देखे तो पता चला कि 13 की भीड़ में एक ज़ौजा है जिनको तारीख में कुंवारी लिखा है। अब हम बात समझे कि नियत आपकी क्या थी। खदीजा न तलाकशुदा थी न शादीशुदा थी न बेवा थी। इसके लिए तारीखी हवाले की जरूरत नहीं है। फातिमा की माँ थी इसलिए दलील सामने है। और दलील सामने क्या मासूम का कौल आपके सामने है। ज़ियारत वासा के जुमले याद दिलाऊं, ये याद है आपको। अशहदु अन्नका कुंता नूरन फिल अस्लाब शामिका वल अरहामिल मुताहरा। अरहाम मुताहरा यानी खदीजा। सुभान अल्लाह सुभान। लेकिन अब 1 मिनट यहाँ पर चाहता हूँ कि तहकीकी मजलिस के साथ साथ अपनी खिताबत को भी मुर्दा न रखूं। तो 1 मिनट जरा एक जुमला जोर से सुनने वाला नहीं है, धीरे से सुनने वाला है। ये जो तारीख के हलचल है ना कि वो बेवा थी और शादीशुदा थी और ये वाली जो थी ये अम्मा ये कुंवारी थी। तो उनके लिए नुक्ता बता दो कि धड़कते दिल को रोक लीजिए। खदीजा अज़वाजे पैगंबर अकरम में वो अकेली ज़ौजा है जिनको मोहम्मद कुंवारा मिला है। ये बात है, ये बात है, ये पॉइंट की बात है। वाह वाह ये पॉइंट छोड़ो ये बात है। वाह वाह क्या करें कभी कभी उनका छाप दलील भी दी जाती है। सही ये दलील बहुत जबरदस्त। ये याद रखिएगा इसलिए कि दुनिया हमको फलसफा मानता बताती है। अल्लाहु अकबर। हमारे तो अफसोस है जिस धर्म जिस फिरका जिस मजहब जिस रिलीजन में फातिमा गुजरी हो हाय 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 उसको मानता समझाया गया। अफसोस है। अम्मा का एहतराम अम्मा का एहतराम। अम्मी जान बस आइएगा मैं आ रहा हूँ वहाँ तक। हमारी तबीयत की मंजिल खत्म हो गई। क्या भाई साहब आप दूसरा सबक हमको पढ़ाइए। माँ के एहतराम का फलसफा हमसे बेहतर आप नहीं जानते। बेशक बेशक। हमारे यहाँ पर माँ का एहतराम यहाँ तक है कि नमाज शब पढ़ रहे हैं। नमाज शब की अहमियत मालूम है आपको। ये वाजिब होते होते रुक गई। हाँ वाजिब होते होते जी। अगर उम्मत की मुशक्कत का ख्याल न होता तो नमाज शब इतनी अहमियत। नमाज शिफा पढ़ रहे थे, खांसती हुई अब्बा की आवाज आई। हाँ बाबू इधर आओ बेटा कान में आवाज गई। शरीयत सामने खड़ी हुई है। पढ़ने वाले अब जरा बुकराती कम करो, स्पीड करो नमाज की जल्दी जल्दी। क्या कहना। वाह वाह सूरा कुरान का ठहर ठहर के पढ़ना है ना, इत्मीनान से पढ़ना है। जल्दी करो। शरीयत कहते जल्दी कर दो। बाप बोला वाह जल्दी से नमाज तमाम की चलेगा। अब्बा आपने बुलाया। हाँ बेटा खांसी हो रही जरा पानी दे दो। देख रहे हैं। वाह लेकिन अब जरा माँ का दर्जा बढ़ाया। नमाज शब पढ़ रहे थे। 6-7 दिन के बाद उसी घर से अम्मा की आवाज है, बेटा तो अब नमाज जल्दी जल्दी पढ़ेंगे ना। शरीयत आ गई, पहले जहां पढ़ो वहीं पर ब्रेक करो, रोको।